السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ ناظرین اور سامعین، میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ آپ کی ملاقات اہم سیاسی سماجی شخصیات سے کروائی جائے، تو آج ایک اہم شخصیت جھنگ کی آپ سے ان کی ملاقات کروا رہا ہوں۔ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جناب اظہر عادل صاحب، انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں 12 ریسٹورنٹ کی جانب سے، FM کی جانب سے اور اپنی جانب سے کہ انہیں پروموشن ملی ہے اور جھنگ کے سپورٹ آج ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہیں۔ تو السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے اتنی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ کیا۔ میں آپ کی توسط سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جھنگ کا پہلا سوشل ویلفیئر کا ڈائریکٹر ہوں جو اس پوسٹ پر تعینات ہوا، اور یہ میری مٹی کی محبت ہے کہ اس نے مجھے اتنا کام جو ہے نا وہ کرنا۔ اچھا، ہماری مٹی میں کچھ ہے جی جو کہیں نہ کہیں جا کے بڑا بندہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اور اچھی جگہ پہ پہنچتا ہے، بہت سے لوگ پہنچے یہ ہیں۔ بہت محبت کرنے والا ہاں، شہر ہے جی، مٹی محبت کرنے والی ہے اور ٹیلنٹڈ ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے، دوبارہ ان کو دیں گے، آپ اس کو جو ہے نا وہ مٹی کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو ریوارڈ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہمیشہ دیں گے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ جی ڈائریکٹر ہیں، ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جھنگ میں ہمارے پاس کتنی NGOs آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں؟ یہ ہمارے پاس 71 NGOs ہیں، ٹوٹل 109 تھیں، لیکن میں نے اپنی اس پیریڈ میں بغیر کسی سیاسی پریشر کے یا کہ وہ جو ورکنگ میں نہیں تھی میں نے ان کو ڈی رجسٹرڈ کر دیا، کیونکہ میں رجسٹریشن اتھارٹی بھی تھا۔ اب ہمارے پاس 71 NGOs ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اپنا کام جو ہے نا وہ کر رہی ہیں۔ کوئی ایسی فیک نہیں ہے جو صرف رجسٹریشن کروا لی اور گھر میں بیٹھی رہے، وہ ایسی سچ نہیں ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے پہلے اگر 190 رجسٹرڈ تھی، 109 تو یہ 30-40 کے قریب تقریباً یہ فیک تھی، یہ صرف کاغذوں میں پھر رہی تھی، کوئی کام نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ کے پاس 71 رجسٹرڈ ہیں۔ جی تو ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی NGO ہے جو بہتر پروجیکٹ پہ کام کر رہی؟ کچھ لوگ صرف ایجوکیشن پہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پبلک ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں کون سی جسے آپ نمبر 1 کہہ رہے ہیں؟ میں نمبر 1 جو ہے نا وہ ہماری اسماعیل ویلفیئر سوسائٹی ہے، جیسے آپ بھی ان کو جانتے ہیں کہ کم از کم 16 ڈائلیسس مشینز جو ہے نا وہ ان کے پاس موجود ہیں، اور اتنی DHQ ہاسپٹل کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہر دوسرا بندہ جس کو یہ ڈائلیسس کی جو ہے نا وہ ڈیزیز ہوتی ہے وہ وہاں پر ایڈمٹ ہوتا ہے، میڈیسنز ان کی فری ہے، اور الحمدللہ جھنگ میں جو ہے نا وہ انصاری برادران نے ان کی خود ہی جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ہم سے رجسٹریشن کروا کر انہوں نے اس کو فلائی کام کے لیے جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ شروع میں انہوں نے جو ہے نا وہ گائنی ہاسپٹل اور جنرل بنایا تھا، لیکن اب انہوں نے آئی کے بھی ساتھ کر دیا ہے، اور تقریباً 400 سے 500 پیشنٹ ڈیلی جو ہے نا وہ ان کو چیک کر رہے ہیں۔ یہ جھنگ کی بہت بڑی کوشش ہے جو ایک سائلنٹ جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے، جس کا لوگوں کے ساتھ لوگوں کو جو ہے نا ان کو پتہ ہے جو بیچارے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تشہیر نہیں ہے۔ کچھ لوگ صرف تصویروں کے لیے آتے ہیں NGOs میں، اکثر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ صرف پیپر ورک یا کوئی تصویر بنائی اور لگوا دی کسی اخبار والے۔ ڈائلیسس کے اوپر کم از کم 2 لاکھ روپے کا خرچہ جو ہے نا ہے، اور وہ NGO خود ہی اس کو برداشت کر رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے جی، ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور آج اظہر عادل صاحب کی توسط سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جناب اسماعیل ویلفیئر اس وقت نمبر 1 NGO اور اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح کام کرنا چاہیے، صرف کاغذوں کی حد تک نہیں رہنا چاہیے۔ ہم نیکسٹ سوال بھی آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو NGOs رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ کوئی بھی جا کے آپ کو اپلیکیشن دے گا یا اس کا پراپر اس کا کوئی بھی اپلائی کریں گے؟ جی اپلائی کرنے کے بعد وہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے 25 ممبرز کی جو ہے نا وہ لسٹ دیں گے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، اور ان کی ہم لوگ پراپر ویریفیکیشن کریں گے۔ ویریفیکیشن کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ایکچوئل ڈونر بھی ہیں یا ان کا کوئی اور ایم ہے، یا وہ رجسٹریشن کروا کر کسی ڈونر ایجنسیز کے ساتھ رابطہ کر لیں گے اور فائلوں میں جو ہے نا وہ پیٹ بھرتا جائے گا۔ تو وہ پوری ویریفیکیشن ہوتی ہے، فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے، اور فیزیبلٹی رپورٹ کے بعد ہم لوگ 3 سال تک اس کی رجسٹریشن کو جو ہے نا وہ اپنے پاس پینڈنگ رکھتے ہیں، تاکہ یہ جو ہے نا وہ بار بار ہمارے پاس ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہو کر جو ہے نا وہ نہ کریں۔ 3 سال ہم لوگ ان کو جو ہے نا وہ آبزرو کرتے رہتے ہیں، پھر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ آپ نے آبزرو کرنا ہے ان کی ورکنگ یہ لوگ ورک کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کی ورکنگ کو، ان کے فنڈز کو، ان کے آڈٹ کو، اور ان کی جو ہے نا سروسز جو انہوں نے اپنے وہ لکھی ہوئی ہیں کہ کیا اسی کے اوپر کام کر رہی ہیں یا کہیں اور جو ہے نا وہ جا رہی ہیں۔ اچھا، آپ کا ادارہ جو سوشل ویلفیئر ہے بیسیکلی کن اداروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کہاں آپ کی اپروچ ہے؟
یہ ایکچولی جو ہے نا وہ سوشل ویلفیئر جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ ہر اس کمیونٹی کے لوگوں کو کرتی ہے جو بیچارے بہت ڈپریس لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں خاص طور پر, ان میں ویڈوز ہیں وغیرہ جن کے اسکول بنائے ہیں, اور اس میں پریزنرز ہیں, اس میں پیشنٹس ہیں, اس میں ویڈوز ہیں, اس میں ہمارے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اسکالرشپ لے کر مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ان کی ہم لوگ جو ہے نا وہ سسٹم کروا رہے ہیں, اور پھر اسپیشل پرسنز کی ہم لوگ جاب پلیسمنٹ بھی جو ہے نا وہ کرواتے ہیں جہاں تک ہم لوگ کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ نبینہ حضرات اکثر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جھنگ میں بھی دیکھیں, لاہور میں بھی دیکھیں, تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے انہیں دراصل, کہ انہیں جابس کا مسئلہ ہوتا ہے یا انہیں کوئی ویلفیئر فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان کو ویلفیئر فنڈ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو جابس کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ جھنگ میں 16,000 کے قریب جو ہے نا وہ لوگ رجسٹرڈ ہیں تھرو ڈسٹرکٹ اسیسمنٹ بورڈ, اور جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے نا وہ 3% جو ہے نا وہ ان کا اسپیشل کوٹا ہے. 3% سے زیادہ جو ہے نا وہ یا اوپن میرٹ پر آتا ہے, ان کے اپنا کوٹا جو ہے نا وہ کوٹا تھوڑا ہے, بندے جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا. اچھا ٹھیک. اب جب کوٹا کم ہے تو اس کے بعد ایک اور پرابلم آ جاتا ہے کہ یہ یا ٹیلی فون آپریٹر لگ سکتے ہیں, یا جو ہے نا یہ ریسیپشنسٹ لگ سکتے ہیں, اور یا پھر جو ہے نا وہ ٹیچنگ یہ کر نہیں سکتے, ڈرائیونگ یہ کر نہیں سکتے. اب جو کلاس 4 کی جاب ہے اس میں جو ہے نا وہ ان کے لیے پرابلمز ہیں. جیسے آج کل موبائل کا دور ہے, تو وہ ٹیلی فون آپریٹر جو ہے نا جس نے ایک دفعہ لگ گیا وہ 30 ایئرس تک جو ہے نا وہ سیٹ ویکنٹ بھی نہیں رہتی. اب ان کے لیے جو ہے نا وہ جابز کریٹ کرنا جو ہے نا وہ سب سے بڑا مشکل تھا. پھر ان کے ساتھ سٹنگ کی کہ جی آپ کو کون کون سی سیٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں, تو پھر ان کا جو ہے نا وہ کیڈر چینج کر کے تو 146 ہم نے نابینا لوگوں کو ڈسٹرکٹ جھنگ میں ایڈجسٹ کیا ہے, اور 103 لوگوں کو ہم نے پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ہے نا وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے. گو یہ ابھی تک بھی تھوڑے ہیں, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کا چولہا جو ہے نا وہ اسی سے جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کاوش ہے, یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ نے لیا, اور جو بھی ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ جی ان کی ایڈجسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے, اس کوٹے کو آپ نے آبزرو کرنا ہے. اچھا, اگر ہم یہ بات کریں کہ سوشل ویلفیئر جھنگ سے کتنے افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ ویلفیئر میں کوئی فنڈ مل رہا ہے, مثلا بیوہ عورتیں کتنی ہیں, اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنی ٹوٹل تعداد؟ یہ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی ہے جس کا فنڈ جو ہے نا وہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ سالانہ جو ہے نا وہ آتا ہے. اس سالانہ میں 10% جو ہے نا وہ وڈو کا فنڈ ہے, 10% جو ہے نا وہ اسپیشل پرسن کا ہے, 15% جو ہے نا وہ ہاسپٹل کے جو پیشنٹس ہیں ان کے اوپر ہے, اور 15% جو ہے نا وہ اسٹائپنڈ ہے جو مختلف جھنگ کے لڑکے یا لڑکیاں جن کی فرسٹ ڈویژن ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے 60% سے زیادہ لاسٹ سیمیسٹر میں مارکس لیے ہیں, تو ہم لوگ ان کو 15,000 روپے جو ہے نا وہ ان کو اسٹائپنڈ جو ہے نا وہ ہر 3 مہینے کے بعد وہ جاری کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اس تعلیم کو جو ہے نا وہ کر سکیں. تو الحمدللہ ایگزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں ہے. آپ بڑے اچھے یہ کام کر رہے ہیں, جیسے آپ نے بتایا اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, فنڈ ہے نا 15,000 اچھی خاصی اماؤنٹ ہے انہیں مل رہی, لیکن اس کی آگاہی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے, لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ تک پہنچنا ہے؟ کیونکہ مجھے بھی آج پتہ چل رہا ہے کہ تو اس کی آگاہی کے لیے آپ نے کوئی وہ ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں, چینلز مین جو ڈپارٹمنٹس ہیں, مطلب پرنسپل گرلز کالج کی ہو گئی, بوائز کالج کی ہو گئے, یونیورسٹیز تک ہو گئے, ان تک ہم لوگ جا کے لیکچر دے آتے ہیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹائپنڈ ہمارے پاس ہے, اور ایک دفعہ جو لے کر جاتا ہے وہ آگے دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ جی یہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کالج میں انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ٹیچر جو ہے نا وہ مختص کیا ہوتا ہے جو اسکالرشپ جو ہے نا وہ تقسیم کر ہوتا ہے, اس سے ہم لوگ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ جس بچے نے ہمارے سے اپلائی کیا ہے اس نے کسی اور جگہ سے تو اسٹائپنڈ نہیں لیا, ایسا نہ ہو کہ وہ ڈبل اسٹائپنڈ لے کے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہماری ان اسٹائپنڈ کمیٹی کے ساتھ بھی ریگولر جو ہے نا وہ میٹنگ ہوتی رہتی ہے. ناظرین اور سامعین, آج ہمارے ساتھ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جناب اظہر عادل صاحب ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور سوالات اسی طرح جاری رہیں گے. انہیں 12 ریسٹورینٹ وزٹ کرواتے ہیں, پھر ڈنر کریں گے, اور اس کے بعد پھر بہت سے سوالات.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عدنان نور، اور آج ہمارے 12 ریسٹورنٹ کے سیٹ پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اظہر عادل صاحب اور ڈائریکٹر ہیں سوشل ویلفیئر کے. تو ان سے بڑی سیدھی باتیں ہو رہی تھیں، اور سب سے پہلے اب میں ان سے ڈنر کے بعد یہ جاننا چاہوں گا کہ انہیں 12 ریسٹورنٹ کا ٹیسٹ، سروس اور یہ جھنگ میں تبدیلی کیسی لگی؟ بڑا مزہ آیا جی، بڑا سادہ انہوں نے ڈنر دیا لیکن ٹیسٹی تھا، اور کوئی اتنا اسپائسی نہیں تھا، اور میں نے بڑا انجوائے کیا ان کی میزبانی کو آپ کے توسط سے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بزنس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرے، اور جھنگ کے لوگوں کو ایک اچھی اپرچونٹی ملی ہے اور یہ اس کو جو ہے نا وہ بہتر کرے. نیچے آپ نے مجھے وزٹ کروایا، اس میں مجھے جو ہے نا وہ لگا، اور وہ اس لیے ہے کہ فیملیز جو ہے نا وہ اپنا لنچ یا ڈنر بھی کریں، اپنی شاپنگ بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ ریلیکس کروائیں. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے بچوں کے لیے، تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جھنگ کے لیے کہ وہ 2-3 گھنٹے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر ریلیکس مال میں جو ہے نا وہ اپنے ڈنر یا لنچ بھی کریں اور شاپنگ بھی کریں. یہ بڑی اچھی بات کی ہے اظہر عادل صاحب نے کہ 2-3 گھنٹے کے لیے آپ فیملی کے ساتھ نکل سکتے ہیں. ویک میں ایک دن بھی نکلیں گے تو انہیں کم از کم اچھے مال میں آپ بٹھا سکتے ہیں، انہیں وزٹ کروا سکتے ہیں. یقیناً یہ اچھی بات ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ بیت المال کے ساتھ ساتھ دارالامان ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگوں کے بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے. تو اظہر عادل صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ یہ دارالامان کا جو کنسیپٹ ہے لوگوں کے اس کے بارے میں، وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیا واقعی وہی کنسیپٹ ہے اس کے اندر کے حالات تو آپ بہتر جانتے ہیں. جی، یہ میرے لیے بڑی جو ہے نا وہ شاکنگ پوائنٹ تھا. جب میں نے جوائن کیا تھا تو ہمارے جو ہے نا وہ دارالامان کے بارے میں کوئی کانسیپٹ جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن ہر آفیسر کی اپنی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے. کیونکہ میں لوکل تھا تو میں نے یہ کہا کہ اس مٹی پر اگر میں نے کوئی بے ایمانی کرنی ہے، یا میں نے اپنی جو وہاں پر شیلٹر لیس خواتین ہیں جو اپنی کسی پرابلم کی وجہ سے آتی ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ ایک سیکورٹی پرووائڈ ہو، اور وہ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ڈیسیژن بھی ان کے پاس ملے. تو میں نے ایک تو کزنز جو ہے نا وہ میٹنگز وہ میں نے ختم کر دی. یعنی انہیں نہیں ملنے آ سکتے، ان کو ملنے کزنز نہیں آ سکتے. ہماری جو ہے نا ایک بڑی غلط سی ٹرم بن گئی ہے کہ جی کزنز ہیں، کزنز کی صورت میں آپ فرینڈز بھی مل رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ایک قسم کی پروجیکشن ہو جاتی ہے کہ جی ایک خاتون نے اگر گھر سے سٹیپ لی ہے تو دارالامان میں آ گئی ہے، تو بجائے پچھتانے کے وہ والی اگر میں اس کو اپرچونٹیز دے دوں، وہ غلط، میرے نزدیک وہ بہت غلط تھا. میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر کنٹرول کیا، اور شہر کے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ یار تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ہم نے تو ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا کہ اگر اس کا کوئی ریئل فادر ہے، یا اس کا ہسبینڈ ہے، یا بھائی ہے، یا اس کی سسٹر ہے، وہ ملاقات کر دے. تو کزنز جو ہے نا وہ فرسٹ بلڈ مل سکتا ہے صرف. ہاں جی، تو اگر کزنز نے ملنا ہے تو وہ تو میرے نزدیک جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے. ان کو میں نے کنٹرول کیا. سٹاف کو میں نے جو ہے نا وہ 4-5 دفعہ ٹرانسفر کروایا. پھر سٹاف کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھی. جو گفٹنگ تھی، جو فروٹس تھے، جو کک بیگس تھیں، وہ میں نے بند کروائیں. یعنی ایسا ہوتا تھا، یہ باتیں بالکل حقیقت تھی دارالامان میں صورتحال خراب تھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کوئی سوبر خاتون تو جو ہے نا وہ ادھر کا رسک نہیں لیتی تھی. تو یہ جو وہ موبائل ہے، اس نے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمیں آزاد کر دیا. اس آزادی کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے وہ ادھر آ گئی. لیکن پھر ہم نے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ MOU سائن کیا. پھر ہم نے وکلا کا پینل بنایا، ان کے ساتھ ہم نے ان کی سیٹنگ کروائی، اور ہم نے یہ کہا کہ جی آپ کا یہ ڈیسیژن جو ہوا ہے اس کو آپ لوگ ایک دفعہ ری تھنک کریں. اور ری تھنک کرنے کے لیے ہم نے سائیکولوجیکلی ان کی جو ہے نا سیشن کروائے، اور الحمدللہ جو ہے نا وہ 57 خواتین اپنے گھروں میں واپس چلی گئی. ان میں سے 9 خواتین کی ہم نے شادیاں کروائیں ان کی اپنی مرضی کے ساتھ، اور وہ شادیاں کروا کر بیک پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک سسرالی کے کام کر رہا ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس خاتون کے ساتھ کوئی ہینکی پینکی کی، پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک آ جائے گا. تو ہم نے یہ ان کو شادی کرنے کے بعد ایک تحفظ پرووائڈ کیا. یہ اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ دارالامان تو ہو گیا ایک سائڈ پر، ہم نے اس کی بات آپ نے کلیئر کر دی کہ اب ماحول ویسا نہیں ہے جیسا پہلے. تو یہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کا ادارہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو بیوہ ہے نا جی، اس کے لیے ہمارے پاکستان بیت المال سے ہم لوگ ان کی فائنینشیل اسسٹنس کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ وہ یونین کونسل سے اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اپنے ہسبینڈ کے لیے ہیں.
ٹھیک ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں جی ہم تو بیوہ ہیں جی لیکن ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، وہ پھر فیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے پرابلمز آ جاتی ہیں. اور 90% خواتین جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ جی اب وہ ہمارا تو خامد کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ اس کو آپ مرا ہوا ہی سمجھیں. تو وہ میں نے جو ہے نا وہ اسٹرکٹلی منع کیا کہ وہ جو یونین کونسل سے اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹس لے آئیں گی وہ کنسیڈر ہوں گی وڈوز، اور پھر ان کو بیت المال سے ہم لوگ جو ہے نا وہ فائنینشیل اسسٹنس جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 10% جو ہے نا وہ مختص ہے وڈوز کے لیے. اچھا، آپ کے ادارے کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں ہم اس میں اکثر یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ فیک انٹریز کے حوالے سے، کہ لوگوں کی فیک انٹریز کی جاتی ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے فنڈ کے حوالے سے. تو اس چیز کو آپ نے دیکھا کیا واقعی ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ دارالامان میں غلطیاں تھیں، کچھ ایسی باتیں تھیں، تو اس معاملے میں آپ کہاں تک پہنچے؟ نہیں الحمدللہ میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ ہر آفیسرز کی اپنی جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. شروع میں آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں لیکن بعد میں آپ کے لیے وہ آسانیاں ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ہمارے جو ہے نا وہ جو معذور لوگ ہیں وہ بیچارے 100 روپے کا فارم فوٹو اسٹیٹ سے وہ ملتا تھا، حالانکہ اس کی ٹوٹل پرائس جو ہے نا وہ 5 روپے سے بھی زیادہ نہیں. کوئی 18 ہزاری سے آ رہا ہے، کوئی شور کوٹ سے آ رہا ہے، کوئی پیر کوٹ سے دانے سے آ رہا ہے، تو وہ فارم لینے کے لیے بھی جو ہے نا وہ آتے ہیں. پھر میں نے آپ جیسے کسی دوست کو کہا کہ جی یہ ایک میرا آئیڈیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم لوگ آپ کو فارم فری دیتے ہیں. تو ایک ہم نے ان کا فارم فری کر دیا. پھر ہم نے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو ہے نا ایم ایس صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے وہ بورڈ کی میٹنگ ادھر ہی کروا دی تاکہ وہ معذور ڈسٹرکٹ جھنگ میں نہ فارم لینے کے لیے آئے اور نہ اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کوشش یا کاوش ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے دوستوں کے توسط سے یہ بات بتانی بھی ضروری ہے کہ وہ معذور آدمی، وہ اسپیشل پرسنس بجائے جھنگ آنے کے وہ اپنی تحصیل کے ایم ایس صاحبان کے ساتھ یا ہمارے جو میڈیکل سوشل آفیسر ہیں ان سے رابطہ کر کے وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. فیک انٹری کوئی نہیں ہوتی الحمدللہ، فیک انٹری کوئی نہیں ہوتی، لیکن اتنی بڑی پاپولیشن میں ایک 10% کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ بہت معمولی سی رقم ہے. اور بہت سارے چلاک لوگ بھی آ جاتے ہیں جو یہاں سے بھی لیتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ سے بھی لیتے ہیں، زکوٰۃ سے بھی لیتے ہیں. تو جب ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ لوگ چیک کرتے ہیں تو وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. شریف لوگ جو ہے نا وہ اپنی امداد لے کر وہ اس پر مطمئن ہو جائے. آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لوگ سوشل ویلفیئر میں اگر کوئی انٹری کسی کی کروانا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، تاکہ یہ بھی آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پتہ چل جائے کہ آپ کے آفس پہنچے تو اس کے بعد اسے کیا. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. بہت سارے لوگوں کو ہمارے سوشل ویلفیئر کے ابھی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے. جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کو میڈیسنز کی ضرورت ہے، اس کے آپریشن کی ضرورت ہے، تو ہمارا محکمہ ان کو 10,000 تک کی میڈیسنز ان کو پرووائڈ کرے گا جب تک وہ ہاسپٹل میں ہوگا. اور اگر کوئی کرونک پیشنٹ ہے تو پاکستان بیت المال سے اپ ٹو 5 لاکھ روپے تک کی میڈیسنز اس کو ملیں گی، نقد پیسے ان کو جو ہے نا وہ نہیں ملیں گے. پھر اسپیشل پرسنز کے لیے ہم لوگوں نے الخدمت فاؤنڈیشنز کے ساتھ MOU سائن کیا. ان کی ایک فری لیب ہے، یہاں پر 40% جو ہے نا وہ ان کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے. اگر انہوں نے کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہے یا شوگر ٹیسٹ ہے یا باقی ٹیسٹ ہیں، وہ 40% تک ان کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. پھر ہم 3 مہینے کے بعد 60 جو ہے وہ ویل چیئر وہ ہم لوگ جو ہے نا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اخوت کے ساتھ ہم نے کم از کم جو ہے نا وہ 85 کروڑ روپے جو ہے نا وہ معذور لوگوں کو دیا کہ جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. انٹرسٹ فری لون ہے. صرف وہ قابل آدمی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے تو ان کے لیے ہمارے دروازے جو ہے نا وہ کھلے. بہت شکریہ اظہر عادل صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا، اور بہت سی باتیں ایسی تھیں جو ہم اپنے ناظرین کے جو علم میں آپ کے ذریعے آپ لائے ہیں. تو امید ہے آپ سے رابطہ رہے گا اور آپ جہاں بھی سروس کریں گے جھنگ کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا. جھنگ کو یاد رکھیں گے. آپ سرزمین جھنگ کے ثبوت ہیں اور ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ آج ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان کو اجازت دیجیے. اللہ نے